الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب میرا اٹھا گے یا خدا تجھے میری دعا گے فضل کی رحمت کی التجا گے فضل کی رحمت کی التجا گے یا خدا تجھے سے میری دعا گے قلب میں میرے درد کی یہ دوا ہے قلب میں
یا خدا تجھ سے میری دعا گے، یا خدا تجھ سے میری دعا گے، قلب سختی میں گزے سے بڑا گے، بندہ طالب تیرے خوف کا گے، قلب سختی میں گزے سے بڑا گے، بندہ طالب تیرے خوف کا گے، التجائے مصطفیٰ ہے، التجائے مصطفیٰ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا گے، یا خدا تجھ سے میری دعا گے، ہو بے دنیا میں دل پھنس گیا گے، نفس بدکار غاوی ہوا گے، ہو بے دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار غاوی ہوا گے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا گے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا گے، یا خدا تجھ سے میری دعا گے، تیرا انعام ہے یا الہی، کیسا کرام گے یا الہی، تیرا انعام ہے یا الہی، کیسا کرام گے یا الہی، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ کے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ کے، یا خدا تجھ سے میری دعا گے، یا خدا تجھ سے
قبر میں مجھ کو حالیتا کر چل دیے گا سارے برادر، قبر میں مجھ کو حالیتا کر چل دیے گا سارے برادر، دل تیرے میں گھبرا رگا گے، دل تیرے میں گھبرا رگا گے، یا خدا تجھ سے میری دعا گے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا الہی کرے عنایت دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی جاگے، تجھ سے عطار کی جاگے، یا خدا تجھ سے میری دعا گے، یا خدا تجھ سے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسکائی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ یاد رکھیے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، خواہ وہ نیک عمل ہو یا وہ جائز عمل ہو، ہر عمل جو نیک و جائز ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ کار ثواب ہو جاتا۔ برا عمل ہر حال میں برا ہے، بلکہ برے عمل میں اچھی نیت کرنا اس کی ہلاکت خیزیاں بعض صورتوں میں مزید بڑھا دیتا ہے، اور نیک و جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر اس کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اب نیک کام خواہ نماز پڑھنا ہو، خواہ روزہ رکھنا ہو، خواہ حج ادا کرنا ہو، خواہ زکوٰۃ دینا ہو، خواہ راہ خدا عز و جل میں سفر ہو، خواہ کسی اور انداز کا نیک کام ہو، یہاں تک کہ دعا،
دعا میں بھی جس قدر نیتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر دعا کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا. اور دعا کی مختلف نیتیں بھی ہو سکتی ہیں. دعا کے بارے میں مختلف مدنی پھول بھی ملتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی دعا کے حوالے سے مختلف مدنی پھول فیضان سنت میں بھی جمع فرمائے اور مبلغین دعوت اسلامی اس کا درس بھی دیتے ہیں. ان میں یہ بھی ہے کہ دعا عبادت ہے. دعا میں جہاں اپنی حاجت پوری کرنے کی نیت ہوتی ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ اس عبادت کو پورا کرنے کی بھی نیت ہو سکتی ہے. دعا مانگنا سنت ہے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کر رہا ہوں. اگر یہ نیت ہوگی تو عبادت کے ساتھ ساتھ سنت پر عمل کا بھی ثواب ملے گا. مزید اس میں اور بھی نیتیں ہو سکتی ہیں. دعا میں رب کی اطاعت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں دعا مانگنے کا حکم دیا گیا. دعا مانگنے کا جو حکم دیا گیا اس حکم خداوندی عز و جل کی تکمیل ہے. یعنی دعا کرنے والا اللہ رب العالمین کی اطاعت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، پھر اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کی نیتیں کر سکتا ہے. تو ایک دعا مانگنا جہاں اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا قبول ہے، یعنی اس کی قبولیت کی صورتیں ہیں کہ وہ اس نے جو دعا کی صورتاً وہی پوری ہو گئی. اس نے کہا یا اللہ مجھے رزق دے، رب نے رزق دیا. یا اللہ مجھے اولاد دے، مجھے اولاد نرینہ دے. اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا. اب یہ صورتاً اس کی دعا قبول ہوئی. اس کے علاوہ بھی قبولیت کی صورتیں ہیں. اب اس نے دعا کی یا اللہ میں بیمار نہ ہوں، مگر پھر بھی بیمار ہو گیا. اسے کیا خبر تھی کہ اس کی جو بیماری ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہوئی اس کی دعا مانگنے کی وجہ سے کہ اس کی موت آنے والی تھی یا اس کی ٹائم ضائع ہونے والی تھی، اور اسے بیماری کی صورت کے اندر تبدیل کر دیا گیا اور اس کی دعا قبول کر لی گئی. اور دعا قبول کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آخرت کے لیے جمع کر لی گئی. آخرت کے لیے جمع ہو یا یہاں پر اس کا کچھ عوض دے دیا جائے، یا جس انداز سے دعا کی انہی کی صورتاً قبولیت دکھا دی جائے. دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. تو دعا کی ایک برکت تو یہ ہے کہ یہ دعا قبول ہے، وہاں یہ دعا عبادت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، سنت بھی ہے. تو ان ساری نیتوں کے ساتھ جو دعا میں شریک ہوگا انشاءاللہ الرحمن اسے اس شرکت کا بھی ثواب ملے گا. تو نیتیں جس قدر زیادہ اس قدر دعا میں شمولیت بھی زیادہ. یہاں جو اس وقت کے اندر مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے وہ یوں بھی کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پیر شریف کا روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اور پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت ہے. اس سنت پر عمل کی نیت سے بعض عاشقان رسول روزہ رکھتے اور مناجات افطار کے اندر شریک ہوتے. اور اس روزے رکھنے کی گویا یوں سمجھے مدنی چینل کے سلسلے کے ذریعے اس روزے کو جو روزہ رکھنا سنت ہے اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہوتی ہے. تو آپ اس سلسلے کے ذریعے یہ ترغیب بھی دلا سکتے ہیں. اور بہت سے مدنی پھولوں کو لوٹنے کے لیے مدنی انعامات کا رسالہ تھام لیجئے، روزانہ اس کی فکر مدینہ کیجئے، اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرانے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مٹا میرے رنجو علم یا الہی، مٹا میرے رنجو
علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی مٹا میرے جو علم یا الہی مٹا میرے جو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے یا گلیاں دکھا دے اللہ 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 دکھا دے کی گلیاں دکھا دے نبی کا حرم یا الہی دکھا دے نبی کا حرم یا الہی دکھا دے نبی کا حرم یا کرم یا الہی کرم یا الہی زمین بوجھ سے پھٹتی نہیں ہے کرم یا الہی ارے بڑی کوششیں گناہ چھوڑنے
گناہ چھوڑنے رہے آنا یا الہی رہے ہم یا الہی اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اللہ قسم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی مجھے سے ڈر لگ رہا ہے اللہ مجھے سے ڈر لگ رہا ہے اللہ مجھے سے ڈر لگ رہا ہے مجھے کرم یا الہی تو مجھے کرم یا الہی صدا کے ذرا خدا
کبھی بھی نہ ہونا ناراض یا خدا یا رب صدا کے ذرا بھی خدا صدا کے لیے راضی ہو جا کرم ہوگا تو میں جنت میں رہوں گا یا رب صدا کے لیے ہو ذرا بھی خدایا خدایا ہمیشہ لطف او کرم یا الہی ہمیشہ لطف کرم یا الہی اور خدا خدایا بچانا اللہ خدا یا بچانا پڑھوں کلے جب نکلے دم یا الہی پڑھوں کلے جب نکلے دم یا الہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی کرم یا الہی کرم یا اور تلے میرے آمال میزان پہ جس دم یا اللہ کرم جس دم پڑے ایک نیکی نہ کم یا الہی پڑے بھی نیکی نہ کم یا الہی
بروز قیامت ہو ایسی عنایت یا اللہ یا رحمانو یا حنانو یا منانو یا سبحانو یا دیانو بروز قیامت ہو ایسی عنایت پل پہ ثابت قدم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی گناہوں کی عادت بڑھی جا رہی ہے کرم یا الہی کرم یا الہی گناہوں کی تاریکیاں چھا گئی ہے کرم یا الہی کرم یا الہی چلے سب اکیلا لٹا کر کرم یا الہی کرم یا الہی نکیرے بھی قبر میں آ چکے ہیں کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی اور مجھے دونوں کی خوشیاں عطا ہو یا اللہ مجھے دونوں عالم کی خوشیاں عطا ہو مٹا دے زمانے کے غم یا الہی مٹا دے زمانے الہی جو بیمار آئے شفا پا کے جائے سکھا دے مجھے قدم یا الہی تو عطار کو دے سبب بخش مولا امتحان کے کہاں قابل ہے پیارے اللہ بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے تو عطار کو دے
سبب شمولا کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی مسلمان عطا تیری عطا سے اللہ مسلمان بھی تیری عطا سے ہوئی ایمان پر فاطمہ یا الہی 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 مان پر فاطمہ یا الہی تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا تجھے واسطہ سارے ولیوں کا مولا ہوئی ایمان پر فاطمہ یا الہی ہوئی ایمان پر فاطمہ یا الہی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کھاتے